اہل بیت علیہم السلام کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنے اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت رکھنے سے متعلق مسلمانوں کو بہت سے مواقع پر وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے چند مواقع ہم بیان کرتے ہیں۔ صحابی رسول زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے چشمے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ہمارے سامنے ایک خطبہ پڑھا۔ پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، لوگو وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ مجھے موت کا پیام آئے اور میں اسے قبول کروں۔ پس میں تم لوگوں میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑنے والا ہوں۔ ان میں اول تو خدا کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، پس تم کتاب خدا کو لے لو اور اس سے تمسک اختیار کرو۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے لیے خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ میں نے عرفہ کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقہ غضبہ پر سوار دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا، میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں، اگر تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ زید ابن ارقم سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے لوٹے اور مقام جوفہ میں قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ پڑھا اور اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا، جب تم لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے تو میں تم سے دو بزرگ چیزوں کے متعلق سوال کروں گا، دیکھو میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ لوگوں نے پوچھا، دو گراں قدر چیزیں ہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی گرامی قدر خدا کی کتاب ہے جس کا ایک سرا تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اگر تم اس سے تعلق رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، دیکھو اس کو بدل نہ ڈالنا۔ اور دوسری گرامی قدر چیز میری اطرت ہے، خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملیں، پس تم میری اطرت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان کو مت سکھانا کہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اہل بیت علیہم السلام، اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں۔ پس مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان دونوں سے یکساں تعلق رکھتے اور قرآن کی طرح اہل بیت علیہم السلام کی تعظیم و توقیر میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت علیہم السلام کے مرتبے کا ذرا بھی لحاظ نہ رکھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف سے پھر گئیں اور ان پر وہ مظالم کیے جو بدترین دشمنوں پر بھی نہیں کیے جاتے۔ ان مظالم کو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اور آئندہ امام حسین علیہ السلام کے واقعات میں بھی بیان کریں گے۔ حجۃ الوداع سے لوٹنے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 روز زندہ رہے۔ اس قلیل عرصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بار بار پھر وصیتیں بیان فرمائیں جو پہلے کئی بار فرما چکے تھے۔ اس کے متعلق ہم یہ چند واقعات پیش کرتے ہیں۔ علالت ہی کے زمانے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر علیہ السلام اور فضل ابن عباس کا ہاتھ پکڑے ہوئے حجرے سے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہو کر خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے، لوگو تم اپنے رسول کی رحلت کو کیوں برا جانتے ہو؟ کیا تم میں سے بہت سے لوگ مر نہیں چکے؟ کیا جو لوگ مجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے یا جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان میں سے کوئی موت سے ہمکنار نہیں ہوا؟ جو میں ہی تم لوگوں میں ہمیشہ رہوں، میں اب عنقریب اپنے رب کے حضور میں جانے والا ہوں، پس میں تم میں دو ایسی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر تم نے ان سے تعلق رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک تو خدا کی کتاب ہے جس کو تم صبح و شام پڑھا کرتے ہو، اور اسی میں وہ تمام باتیں ہیں جو تمہیں پیش آئیں گی اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، پس تم آپس میں نہ لڑنا اور نہ دشمنی کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے خیانت کرنا،
جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو اپنی اطرت و اہل بیت کی نسبت بھی وصیت کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے اور وہ کتاب خدا ہے جو ایک ریسمان ہدایت ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، اور ایک میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ دیکھو ان کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔